محبت اب نہیں ہوگی۔ آدھے چاند کی مدھم روشنی سے وسط صحن روشن تھا، لیکن کونوں کھدروں میں اندھیرا اپنے پیر پسارے سو رہا تھا۔ آج موسم کچھ صاف تھا، دھند بھی کچھ کم تھی، لیکن سردی کا احساس کم نہیں ہوا تھا۔ کانپتے وجود کو لیے وہ منڈیر کے ساتھ چپکی کھڑی آنے والے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا دور دور تک کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ رات آہستہ آہستہ صبح کی طرف سرک رہی تھی، اور اس کے سرکنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی بے چینی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، اسے اپنے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آخر رات کا وہ حصہ بھی آ پہنچا جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جایا کرتے تھے، اور یہی وقت انتظار کی حد طے تھا۔ وہ بڑی مایوسی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، آخری بار منڈیر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے نہ آنے والے کے راستے کی پیمائش کی، اور تھکے قدموں ٹوٹتے وجود کو ساتھ لیے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیاں اتر گئی۔ سارا دن اس نے وسوسوں کی سولی پر لٹکتے ہوئے گزار دی کہ کب شام ہو اور میرا انتظار بھی ختم ہو۔ شام جس کے ساتھ اس کی یادوں کے بے شمار حسین پل جڑے ہوئے تھے، وہ بھی ستم ظریفی پر تلی ہوئی تھی۔ اسے بھی آج اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اگرچہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آج کا دن اسے نہ جانے کیوں اتنا طویل ہوتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے پل پل کرتے ہوئے دن گزارا تھا۔ دوسرے دنوں کی نسبت سردی بھی آج کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن شام اپنے ساتھ ساتھ دھند بھی لے کر اتر رہی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ سردی سے خائف لوگ جلدی جلدی سے اپنے کام ختم کر رہے تھے تاکہ لحافوں میں گھسا جا سکے۔ وہ بھی اپنے لحاف میں دبکی سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت جیسے ایک ہی جگہ ٹھہر سا گیا تھا، جو اس کی کوفت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے پر کیوں نہیں لگ جاتے، کسی کے بھی ہلنے پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا ڈالتی۔ آخر کچھ دیر بعد ہر چیز اپنی اپنی جگہ ساکن ہو گئی، صرف اس کی آنکھیں اور گھڑی کی سوئیوں کے سوا۔ اس نے کچھ دیر اور انتظار کیا، اور پھر سب اچھا جان کر وہ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور بستر کو اسی طرح دوبارہ سیٹ کر دیا کہ یوں محسوس ہو کہ جیسے کوئی سو رہا ہے۔ پنجوں کے بل چلتی ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ چھت والے کمرے میں
رکھی ہوئی چٹائی اٹھا کر اس نے ننگے فرش پر بچھا دی اور اپنی گرم موٹی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ دھند کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ چند گز کے بعد کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ منڈیر کے پاس آئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس راستے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ آیا کرتا تھا۔ آج دھند کی وجہ سے اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ آسمان پر چاند بھی دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا، جو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کئی خیال اس کے ذہن کی دراڑوں میں وہم بھرنے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں وہ جھٹک کر خود سے دور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس راستے پر لگی ہوئی تھیں جہاں سے اس نے نمودار ہونا تھا۔ تب اچانک اسے تیسری چھت پر ایک سایہ سا متحرک نظر آیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وہی تھا جس کے وجود سے اس کی تنہائیاں آباد تھیں۔ وہ بڑی دھیمی چال سے دیواریں پھلانگتا ہوا اس کی چھت پر اتر آیا۔ وہ جو مصنوعی غصے سے منہ موڑ کر 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی، جب اس کے کاندھوں پر اس نے اپنے یخ ہوتے ہاتھ رکھے تو وہ جلدی سے پلٹی اور اس کے ساتھ چمٹ گئی، جیسے اپنے برف ہوتے جسم کو اس کے بازوؤں کے لحاف میں چھپا لینا چاہتی ہو۔ محبت میں اس قدر شدت ہو سکتی ہے، اسے اس بات کا اندازہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن انتظار کی سولی پر لٹکتے انسان کا کیا حال ہوتا ہے، اسے اس بات کا اندازہ آج ہو رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ رانجھے نے تخت ہزارہ کیوں چھوڑا تھا، سسی تھل میں کیوں رلی تھی، سوہنی نے کچے گھڑے پر کیوں سوار ہونا قبول کیا تھا، مجنوں نے پتھر کیوں کھائے تھے۔ تب اس نے اس کے سر کو ایک بوسہ دیا اور اپنے بازو اس کے بدن کے گرد حمائل کر لیے۔ گونگے لفظوں کی زبان بولی جانے لگی۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا اور اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کل کیوں نہیں آئے۔ اس نے پھر 1-2 بوسے اس کی آنکھوں پر دیے، جیسے کہہ رہا ہو کہ موقع نہیں مل سکا۔ سردی نے جیسے ان کے ہونٹ بھی ساکن کر دیے تھے۔ جسموں کی نزدیکی نے گرمی کے احساس کو جنم دیا تو لفظ بھی آہستہ آہستہ ہونٹوں پر پگھلنے لگے۔ وہ آہستہ سے اسے لیے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ چٹائی پر بیٹھے کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کسی نے کوئی بات نہ کی، جیسے دونوں اس پرسوز خاموشی سے لطف لے رہے ہوں۔ کیا بات ہے، آج بہت چپ ہو؟ دھڑکنوں کی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ سینے سے لگے لگے بولی۔
دھڑکنیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں تم بہت خراب ہو، میں تم سے ملنے کے لیے کتنے جتن کرتی ہوں اور تم نے کبھی میرے لیے تعریف کا ایک لفظ نہیں بولا۔ سراپا تعریف کی کیا ضرورت؟ وہ گدگدی کرتے ہوئے بولا۔ اچھا تنگ تو نہیں کرو، بندہ جھوٹے منہ ہی کبھی تعریف کے 2 بول بول دیتا ہے، لیکن نہیں، آج وہ تعریف کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہوئی تو وہ پیار سے بولا، تم بڑی خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں اندھیری رات میں ستاروں کی مانند ہیں۔ تم سے محبت کے بعد میں محبت کا مفہوم سمجھ سکا ہوں، اور شاید تمہارے بعد میں کسی سے محبت بھی نہ کر سکوں۔ کیا مطلب؟ خوشی سے جھومتے ہوئے اچانک ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ وہی جو تم نے سنا ہے۔ تب اس نے اپنے آپ کو اسی طرح اس کی چھاتی کے ساتھ لگا لیا کہ جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے سردی سے جم سی گئی تھی۔ اس کی باتوں میں سردی کا احساس ہی جاتا رہا تھا، اور اب شاید اپنے برف ہوتے جسم کو اس کے بدن کی حدت سے پگھلانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے پھر خاموشی چھا گئی، اور دھڑکنوں نے اپنی اپنی زبان بولنا شروع کر دی۔ وہ مسلسل اس کی لٹ سے کھیل رہا تھا۔ تم بہت بدل گئے ہو، اس نے خاموشی توڑتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر شاید تم یہ نہیں جانتی کہ وقت اور حالات انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے چہرے تک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ اچھا ٹالو مت، تم میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے؟ اس نے ایک لمبی سی ہوں کے ساتھ جواب دیا، اور اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ بچھڑنے والے بچھڑتے وقت پچھلی باتیں ہی دہرایا کرتے ہیں، اور وہ بھی غیر شعوری طور پر یہی کچھ کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں آج تک وہ رات نہیں بھولی، آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور ستارے اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ تم نے مجھے کتنی بے قراری اور خوف کے ملے جلے احساس میں اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا، اور میں تمہاری باہوں میں کسمسا کر رہ گئی تھی۔ وہ تو اب بھی ہو، اس نے بازوؤں کو اور زیادہ کستے ہوئے جواب دیا۔ لیکن پھر بھی تم پہلے والے سائم نہیں رہے۔ اگر میں تم کو 2 دن بھی نظر نہیں آتی تھی تو تم کس بے چینی سے گلی کے چکر کاٹا کرتے تھے۔ دوسرے حصے کے لیے پارٹ 2 دیکھنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ احباب سلامت رہیں، آمین۔